بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 19 کا خلاصہ، متکبرین کی تمنا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو فرشتہ آسمان سے نازل ہو، وہ آ کر ہمیں سمجھائے، یا اللہ تعالیٰ بذات خود ہماری رہنمائی فرمائے۔ ابھی تو انہیں فرشتے دیکھنے کی چاہت ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، یعنی فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے۔ مشرک کی حسرت و ندامت۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہے گا کہ کاش میں فلاں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ واقعہ یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو چھوڑ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے۔ عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو اس وقت اسے یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو اپنا لیتا۔ اپنے دوست کی بات ماننے پر ندامت ہوگی۔ شکوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے مراد تو کافر قوم ہے، لیکن مسلمان کو بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شکایت کریں۔ قدرت باری تعالیٰ۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا کر رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، جب سورج زوال کے وقت اوپر آتا ہے تو سایہ سمٹ جاتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو یہ سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ دینی امور پر اجرت لینا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں، لیکن اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجرت اعلیٰ تعلیم الدین جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی دین کا کام ہی اجرت لینے کے لیے کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ اگر اجرت لینے کے لیے دین کا کام نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور ضرورت کے تحت اجرت بھی ملتی ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی آیتیں میں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ کفار کو خطاب ہے، مؤمنین کو نہیں۔ ایمان والے اور خصوصاً ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ فرماتے تھے۔ عباد الرحمن کی صفات۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا
یہاں سے کچھ آیات تک عباد الرحمن کے بارے میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ عباد الرحمن بنے اور ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ان کے اوصاف یہ ہیں: زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، میاں نہ روی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ان اوصاف کی مزید تفصیل اللہ کے بندے کتاب کے اندر ملاحظہ فرمائیں۔ عباد الرحمن کے اوصاف اپنانے کا نتیجہ: اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے بعد ان کے لیے نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ سورۃ الشعراء۔ اس سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی الشعراء رکھ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بے حد فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں اور جنت میں جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی بہت تھے، محنت بھی فرماتے تھے، لوگوں کی باتیں برداشت بھی فرماتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو کیا آپ کڑھ کڑھ کر اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ فائدہ: سابقہ امتوں نے اپنے اپنے نبی سے منہ مانگے اور فرمائشی معجزات طلب کیے تھے، ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزات انہیں دکھائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پوری ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اسے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ یہاں تذکیر بھی ایام اللہ کے ضمن میں سابقہ امتوں قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو دلائل آ چکے ہیں ان میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ، مزید فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرو تاکہ تم سابقہ امتوں کی طرح ہلاکت سے بچ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم۔ موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں، اور مجھ سے ایک ایسا کام قبطی کا قتل ہوا تھا کہ جس کو یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دیں تاکہ کوئی میری تائید کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ آگے کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ بت پر تمہاری باتیں سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان سے کوئی اور جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ کے ذات کے۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بندے جہنم میں جائیں گے۔
قلب اطہر پر وحی کا نزول۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ نزول وحی کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لاتے تھے۔ نبی اور امتی میں فرق ہے۔ جب امتی سو جائے تو اس کا دل اور آنکھ دونوں سو جاتے ہیں، اور جب پیغمبر سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، وحی دل مبارک پر آتی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام آئیں تب بھی وحی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں اور خواب دیکھیں تب بھی وحی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں اور خواب دیکھیں تب بھی وحی ہے۔ مشرکین مکہ کی تردید۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ مشرکین کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت فرمائی ہے کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور اکثر شاعر ہر قسم کی خیالی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ یہاں شاعری ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان اور عمل صالح والے وہ شعراء جو اشعار میں خلاف شرع بات نہ کریں بلکہ دین و مذہب کی بات کریں، اس سے مستثنی یعنی الگ ہیں۔ جیسے شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ سورۃ النمل۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چیونٹی کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید و رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور دولت کا ذکر ہے۔ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تذکیر بھی ایام اللہ کے ضمن میں مختصراً سابقہ امتوں کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ سردی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قریب میں آگ نہیں تھی، دور کوہ طور پر انہیں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی جو حقیقت میں نور تھا۔ وہاں گئے تاکہ آگ لے آؤں یا راستہ معلوم کروں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آواز سنی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، معجزات اور نشانیاں بھی عطا فرمائے، اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ نبی کی وراثت۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا بیان ہے۔ اس وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں ہے بلکہ وراثت علمی ہے، یعنی نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد محترم کے وارث اور جانشین بنے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا تو نہیں تھا بلکہ 19 بیٹے تھے، لیکن وارث صرف ایک بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ تو اگر یہ وراثت مالی ہوتی تو ایک بیٹے کو نہیں بلکہ تمام بیٹوں کو مساوات کے ساتھ ملتی، کیونکہ مساوات کے بغیر تقسیم پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہم نبیوں کا گروہ ہے، ہمارے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ پرندوں کی بولیوں کا علم۔ قال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت میں جہاں دیگر کئی چیزیں عطا فرمائی تھیں وہاں پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم بھی دیا تھا۔ پرندوں کا یہاں ذکر ہے، اگلی آیت میں چیونٹی کا ذکر ہے۔ چیونٹی کا واقعہ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، جانوروں اور پرندوں پر بھی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو اس میں تعداد کثیر ہو جاتی۔ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کافی انتظام و اہتمام کرنا پڑتا تھا۔
پھر اگلی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا چونٹیوں کی وادی سے گزرنے کا واقعہ ہے، جس میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو بلوں میں جانے کا حکم دیا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ پرندوں کی حاضری۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے ملکہ سبا کے متعلق فرمایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور اس عورت کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط۔ اذهب بکتابی هذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھ دیا کہ یہ خط پہنچا کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط کا مضمون یہ تھا: شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں، آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے کہ ملکہ بلقیس نے تحائف اور ہدایہ بھیج کر جانچنا چاہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری مدد مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہو؟ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے دیا ہے۔ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کے مقابلے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف بن برقیہ سے یا بذات خود اس کا تخت منگوا لیا اور اس میں کچھ تبدیلی بھی کروا دی۔ ملکہ بلقیس مطیع و فرمانبردار ہو کر آ گئیں اور کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، یہ حقیقت ہے کہ میں اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے۔ توحید پر انتہائی بلیغ خطبہ۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص کو بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ موقف اور مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا۔ اب پارے کے آخر میں خطبے کے آداب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور منتخب بندوں پر سلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔